ماہ شعبان المعظم کی تیسری جمعرات کو یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل اس قدر طاقتور ہے اور مجرب اور آزمودہ ہے۔ ویسے بھی ماہ شعبان المعظم کی جو تیسری جمعرات ہے اس رات شب برات کی رات بھی ہوگی۔ آپ کے لیے یہ عمل اس قدر کافی ہے، سارا سال نہیں بلکہ ساری زندگی برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں آپ کا مقدر ہوں گی، اور ہر قسم کی تنگ دستی، ہر قسم کی مشکلات جو عمل آپ کر رہی ہیں اس عمل کے اندر کامیابیاں نہیں مل رہی، اللہ کے فضل و کرم سے ہر عمل کے اندر کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ کا نصیب بھی جاگ جائے گا، آپ کے مقدر بھی جاگ جائیں گے۔ جو کچھ تم اپنے رب سے طلب کرو گے اللہ اپنے فضل سے وہی تمہیں عطا فرمائے گا، اور اس عمل کے اندر ایسا چھپا ہوا راز ہے جو آپ کو 100% روحانیت کے مقام کے اوپر لا کر کھڑا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت تو آپ علماء سے سنتے رہتی ہیں، بہت فضیلت ہے۔ شب برات کی رات کو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ دنیا کی طرف متوجہ ہو کہ اپنے بندوں کے لیے خاص نظر رحمت فرماتا ہے، پھر اپنی قدرت کاملہ سے فرماتا ہے کوئی ہے مغفرت کا طلبگار، کوئی ہے بخشش کا طلبگار، کوئی ہے میری رحمتیں حاصل کرنے والا، کوئی ہے اپنی زندگی کے اندر خوشیاں مانگنے والا، کوئی ہے تنگ دست اس کی تنگ دستی کو دور کیا جائے، کوئی ہے بیمار اس کی بیماریوں کو خوشحالی کے اندر اور صحت مندی کے اندر تبدیل کیا جائے، کوئی ہے رزق سے تنگ دست اس کے رزق کی کشادگی اس کو عطا فرما دی جائے، کوئی ہے ایسا جو بے اولاد اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما دی جائے، کوئی ہے جو میرا قرب حاصل کرنے والا میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دوں، کوئی ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے والا اس کو دنیا کے اندر بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دوں، کوئی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا منتظر جو مجھ سے طلب کرے میں اس کی دنیا بھی کامیاب فرما دوں، اس کی آخرت بھی کامیاب فرما دوں۔ ناظرین محترم، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مجھے 100% روحانیت میرا مقام ہو، 100% روحانیت مجھے حاصل ہو، 100% روحانیت حاصل کر کے اپنے مسائل دوسروں کے مسائل حل کر سکوں، اور آپ اگر چاہتی ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کی اور شب برات کی مجھے خاص الخاص عمل ملے، اس عمل کے صدقے میں کامیابیاں سمیٹوں، ہر مشکل سے نجات حاصل کروں، اللہ کا قرب حاصل کروں، اللہ کی خوب رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکوں، تو ناظرین محترم آپ کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ صدقے دل سے خلوص نیت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ عصر کے بعد غسل کر لیں یا مغرب کے بعد کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کپڑے پہن کر صدقے دل کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ مسجد کے اندر اگر جا سکتی ہیں تو یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ مساجد کے اندر ضرور جایا کریں، ان سے اگر مرد حضرات مسجد کے اندر جاتی ہیں اللہ کے گھر کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں جایا کریں۔ یا رسول اللہ وہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ کے گھر یعنی کہ مساجد ہیں، اس کے اندر جانے سے انسان کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر جایا کریں۔ اگر کسی وجہ سے مجبوری کے تحت نہیں جا سکتے تو مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، کوئی بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو، اور نیت یہ کریں کہ آج رات اتنی بابرکت رات ہے، پہلے بھی آخر میں جتنی بھی گناہ ہو چکی ہیں، ناچاکیاں ہو چکی ہیں، نافرمانیاں ہو چکی ہیں، گناہوں سے شرابور ہو چکا ہوں، آج میں صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کروں گا۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ
مسجد کے اندر یا اپنے گھر کے اندر صدقے دل سے توبہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور اس امت کو تو خاص اعزاز حاصل ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کو یہ اعزاز اور انعام و اکرام سے نوازا ہے، خاص فضل اور کرم فرمایا ہے کہ آخری سانس تک میرا امتی، میرا غلام اگر اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرے گا، آخری سانس بھی ہوگا تو میرا رب اس کی آخری سانس کے اندر بھی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ نیک بنے، نیک اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے والے بنے۔ جب یہ کنڈیشن اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر بہاریں آئیں گی۔ آپ نے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو اور صدقے دل سے توبہ کے ارادے سے بیٹھ جائیں، اور آج ہو تو صدقے دل سے توبہ کریں، بیٹھ نہ جائیں، صدقے دل سے توبہ کریں، رونے والی شکل بنائیں، رونا اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر مانگے، صدقے دل سے توبہ کر کے اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے، گھر میں بیٹھے ہیں یا مساجد کے اندر بیٹھے ہیں، جتنی توفیق ہو کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تلاوت کر کے پھر اللہ کا ذکر کریں، ذکر کر کے درود السلام پڑھیں۔ درود السلام پڑھنے کے بعد جب آپ بتائیں کہ دیکھ لیں کہ میں فارغ ہو چکا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف آپ نے سورہ فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح اس پوری سورہ مبارکہ کو آپ نے 311 بار پڑھنا ہے، اول آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے پھر اپنی جھولیاں پھیلا دیں، اس طرح پھیلائیں جیسے پھیلانے کا حق ہے کہ میں اپنی جھولیاں اس طرح پھیلا رہا ہوں کہ میرا رب میری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر رہا ہے، میری رحمت اپنی رحمت سے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ میری جھولی کے اندر ہر قسم کی رحمتیں ڈال رہا ہے۔ جو کچھ آپ مانگ سکتی ہیں، جو کچھ آپ کی خواہش ہے، طلب ہے، آرزو ہے، جو کچھ آپ کی حاجتیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر آپ روحانیت کا ارادہ کر کے اپنے رب سے مانگیں، 100% روحانیت ملے گی، ہر قسم کی مشکلات سے نجات ملے گی، ہر قسم کی تنگ دستی سے نجات ملے گی، خوشحالی ہی خوشحالی آپ کا مقدر ہوگی، اور اس قدر آپ کو روحانیت ملے گی، اس قدر آپ کو اس کی برکات نصیب ہوگی کہ کبھی آپ نے اتنا سوچا بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان کے اندر یہ چیز نہیں آئی ہوگی کہ اللہ نے اتنا میرے اوپر کرم فرمایا، ساری زندگی سارا سال برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کا مقدر ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔